یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 سورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام تینوں سورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہے، تو وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہہ لے آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھچورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا، کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام علی نوح نال، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، تو میں نے کیوں پوچھنے وے؟ میاں والی کے لہجے میں کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے، وقت میرے کو کیوں پوچھنے وے؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام، اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین۔ یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے۔ اے عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا اور طاقتور ملا اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبھی کچ۔
کبھی کے. اور ان کے جو باس ہیں بڑے ہیں ان کا نام ہے نوح. کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں. پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے. اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں. یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری بات ہے. یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن. مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے. آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے. کمال چیز ہے، انوکھی چیز ہے. آپ اس کا طریقہ سنیں پورا. ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لیے، لے لیے، کالے بیج لے لیے، مٹھی اپنی لے لی، کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں جو دانے گرے تو اس میں گرے، اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین. بس جب سانس چھوٹے اس پہ پھونک مار دیں. پھر اگلا سانس، وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 5 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ لیں. پھر اگلا سانس، اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں. کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں. بس وہ چیز آپ کی موجود ہے. اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی. بولو 20-30 روپے کا خرچہ، بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن. آپ اس کو، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. باوضو کریں بہتر ہے، مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں. بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں. مٹھی، اپنے مقصد کا تصور، جادو، جنات، بے اولادی، نافرمانی، الجھنیں، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں. پھر کیا کریں؟ 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں. چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں گھر میں بکھیر دیں، پاؤں نہ آئے. شاپروں اور تھیلیوں میں ڈال کے، صندوقوں میں، بریف کیس میں، بیگ میں، الماریوں میں، گھر میں کہیں پھیلا دیں. اس کو ہاتھ سے ایسے پھیلا دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پر ایک ذہن نشین رکھیے گا، اکثر سرسوں استعمال ہوتا ہے دوسرے کام کے لیے. اگر آپ نے کہیں ایسے پھیلایا، وہ کہیں گے اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا. اس کو عمل کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ مصلے پہ بیٹھنے کا عمومی رواج ختم ہو گیا. پہلے بندہ کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، پھر دیکھا تو کمر ختم ہوگی، پھر ڈریسنگ ٹیبل آ گئی. ڈریسنگ ٹیبل کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ شیشے کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ہے. ڈریس سے اور خوبصورتی کے لیے کھڑے ہو کے بندے کا چیل کنڈا ایک تھی گیا، بندے کا کمر کا نچلا دھڑ مک گیا. پھر اس کے لیے ٹیبل ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنی دیر جو ہے. تم رواج میں نہیں رہا. رواج میں اس لیے اکثر میں جو بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ان کی تصویر خانے سے بہت نسبتیں ہوتی ہیں. میں انہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹی کو کہنا زیادہ دیر مصلے پہ نہیں بیٹھے گی، زیادہ دیر وظیفہ نہ کرے گی جب تک کہ گھر کا ماحول موافق نہ ہو، ورنہ کہے گی بیٹی نے آ کے ہمارے گھر میں جادو کر دیا. مجھے ایک ہمارے صاحب ہیں، وہ ان کا نام، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا. میری بہو بیچاری کوئی اور مزاج کی ہے، کہنے لگے اللہ برباد کرے میرے سورے کو، میرے بچے بیمار تھی، میں نے اللہ برباد کرے.
وہ پڑھ کے پھونکے مارتے میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. نزلہ زکام سردی گرمی میں ہو گیا بچوں کو, ہو جاتا ہے نزلہ زکام کھانسی ہو گئی, کہ اللہ برباد کرے میرے سورے کو. یہ پڑھ کے پھونکے مارتا ہے, بچے میرے بیمار ہو گئے. کہنے لگا آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھنی ہے. میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا. وہ بیچاری جاہل ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. اور رواج میں اعمال کا اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا. اعمال اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا. وہ تو مزاجوں سے بات چلی گئی. 40 پھونکے. کتنی پھونکے؟ ہاں. اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین, اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین کہ سارے میرے مسائل, مشکلیں, الجھنیں, ناکامیاں, پریشانیاں, جادو, جنات, بندشیں, حاسدین کا حسد, دشمنوں کا شر, کینہ پروروں کا کینہ. اور ایک بات عجیب بتاؤں, اس کی ایک اور تاثیر ہے. جو نفس اور شیطان کے حملوں, نیٹ کی دنیا کے حملوں, نیٹ کی دنیا کی غلاظت, خباثت, نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پر تاثیر عمل ہے, بہت زبردست عمل ہے. اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتے ہیں. یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے. ہاں, بندے کو ولی بنا دیتا. اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا, وہ پڑھی گئی ہے نا. اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے. اب اس کا ہر ذرہ, ہر گیند, ہر وہ چھوٹا سا بال, وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز, ایٹم بم ہے. جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے, اس کو توڑ کے رکھ دے, اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے, اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے. 40 دن وہی رائی چلنی ہے. اچھا, گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں. صبح آپ نے کر لیا, دوپہر میں نے کر لیا, اس نے کر لیا, اس نے کر لیا. چاہیں تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے. گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے, چاہے اسی کو کر لے, اسی کو کر لے. خرچے بھی بچ جائیں, امت کو پریشانی بھی نہ ہو, اور کام بھی بہترین ہو جائے. تسبیح خانے کا ایک نظام ہے, تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں, پریشانیاں بھی نہ ہوں, راحتیں بھی مل جائیں, راحتیں بھی مل جائیں. تسبیح خانے کی کوشش ہے, دعویٰ تو نہیں کر سکتے, 100 کمیاں 100 کوتاہیاں. اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو, زیادہ تو نہیں 4 بندوں میں, تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں, 1 نمبر ہوں. تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے, ایماندار ہے یا دکاندار ہے, تو موت بتائے گی. موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. موت سے پہلے دعویٰ, موت بتائے گی. اللہ مخلصین میں شامل کر دے. ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں. اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ ہے, تو ڈیلی آمین کہتے ہو. یعنی اپنا کام پورا ہو گیا. انہوں نے کہا تو کون اور میں کون, رائی کا عمل تم نے, ہم نے سرسوں کا لے لیا, بس ختم. اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی کہی ہے. واہ, پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے. بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لوگ انہیں حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں. مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں, اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی. بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی. اللہ کے ہاں ان کا مقام, ان کی حیثیت, ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی. یہ چھوٹا سا عمل ہے. اب میں عمل کو پھر دوہرا رہا ہوں آخری دفعہ, توجہ سے آپ سنیں گے نا. اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کیا کہا تھا. میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہی تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے. ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں, میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی. ہلچل مچی ہے, میں بتایا نا میں نے. اب ہلچل مچی, ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے. اتنی بے وفائی. جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا, جسے سمجھے تھے بنفشہ وہ تماکو نکلا. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا, آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا.
اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔ سرسوں نے کالے رنگ کے ایک مٹھی، جو آپ کی مٹھی ہو، سرسوں نے کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، پلیٹ میں رکھیں، اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے، اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو۔ بس یہ شرط ہے، عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے۔ دھیان شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اس کو دیکھیں نہیں، دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں۔ 40۔ اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا، کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گھٹلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز، کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دی۔ کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے۔ گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط۔ تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں، اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں۔ ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں۔ عمل پورا ہو گیا۔ اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں۔ آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا، صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں۔ آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیاتاً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں، برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں، اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ دائیں، بائیں، آگے، پیچھے 4 سمتیں، اوپر، نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولیں تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔
وہ ساتواں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرۃۃ خاشعین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوں کی شکل میں۔ اے سخی آقا، جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجئے گا، لفظ پہ توجہ کیجئے گا، ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکتیں اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائیں، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بول اور کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں خوشخبری کے یہ پیغام ہیں، یہ محبتوں کے پیغام ہیں، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے۔ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، منوار۔ یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے۔ آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کی قبروں کا آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے
کھلوا گئے تھے۔ سورت فاتحہ اور سورت فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ سورت فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے، نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورت فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، اس بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورت فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دیر کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے۔ دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے، کیا بتاؤ سورت فاتحہ۔ تو سورت فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورت فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم۔ آج اتنی بات کافی ہے آپ کے، میں نے جو سورت فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو دل کی گرہ میں باندھ لیں کہ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورت فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو، کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے، خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے، اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، آ جا میرے سامنے، اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورت فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں، اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں۔ اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آجا ہمارے قریب آجا۔ اس کریم کا انتخاب، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورت فاتحہ مل گئی، اور آپ سورت فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے۔ اس کو اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو، اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ گالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو۔ واہ مبارک ہو، یہ خوش قسمتی ہے، یہ عطائیں ہیں۔